اندر سے تو میاں صاحب بھی ناراض ہے نا. میاں صاحب کا خیال تھا مجھے میجورٹی جان کے نہیں دی گئی 2/3 کے، میں آگے وزیر اعظم بننا تھا تو مجھے فوجیوں نے وہ مجھے بھی میجورٹی نہیں دی، مجھے بھی پرائم منسٹر نہیں بنایا. تو اس سے 2 ناراض وزیر اعظم بھی ہیں. میاں صاحب ناراض ہیں کہ میں بنا نہیں، خان صاحب کی اپنی ناراضگی ہے. تو یہ اونٹ جس مرضی کروٹ بیٹھے. اچھا میرا جو اس میں جو ویو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے پہلے ایکسٹریم پوزیشن لی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا بالکل، اور میں نے پہلے تو وہ فوج پہ بھی چڑھ گئے اور چیف پہ بھی فل کیا کہتے ہیں 6 شوٹرز بلیز ابھی بھی چڑھے ہوئے. پھر تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا. انہوں نے شروع میں یہ بالکل اپنا کلیئر پوزیشن کی کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے، ورنہ میں نے یہ تو ہیں ہی چور. اچھا اس کے بعد اس بات کو بھی کافی دن ہو گئے اور دال نہیں گلی. آئی ایس پی آر کی آپ کو یاد ہے بریفنگ بھی آگے، انہوں نے کہا جی بات نہیں کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے پہلے ایک فل آن کانفرنٹیشنل موڈ میں اپنی اسٹریٹجی کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دا کانٹیسٹ بٹوین دا ہیڈ اینڈ دا وال، ہیڈ ڈزنٹ ون. تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو آگے بات نہیں چل رہی، فوج کی طرف سے تو بالکل ریجڈ سین ہے. پھر اب خان صاحب کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال میں ایڈوانٹیج خان اسٹیبلشمنٹ فوج 1 خان 0. اس کے بعد انہوں نے کہا یار اب ٹیک چینج کرو، اب یہاں سے آؤ. اب یہ کر تو رہے ہیں، آئی ایگری وتھ یو کہ یہ اچھی موو ہے آپٹکس کے حوالے سے، لیکن نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے کچھ نکلنا ہے، نہ ہی نون لیگ سے بات کرنے سے کوئی نکلنا ہے. اس کے آپٹکس ہو سکتے ہیں، جہاں سے کچھ نکلنا ہے وہاں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. سو الٹیمیٹلی کاسمیٹکلی یہ خان صاحب کی مووز لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہتر ہیں، بٹ ایکچولی ہارڈ کور اگر آپ سبسٹینٹیو چیز دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور نیچے آنا پڑے گا. نہیں دیکھیں اگین ہم پہلے اس چیز پہ آ جائیں نا بات کہ ابھی خان کو نقصان کیا ہے. یہ ساری اسٹریٹجی میں نے کہا نا ان کے لیے ون ون پوزیشن ہے کہ دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کرنے میں آپ کو بھی پرابلم ہے تو چلے ہم آپ وایا بٹنڈا آ جائیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز انگیج کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے تھے، تمام لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں خان ہمارے ساتھ پہلے بات کرے پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا کہ دیکھ جی اب خان کو مین اسٹریم میں آنے دیں، تھوڑا سا کوئٹ پرو کو تھوڑا سا بہت چینج کریں. خان صاحب کا پریشر اکیلے از ناٹ انف کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. لیکن اگر خان صاحب کی ٹیم اور یہ لوگ کہیں کسی قسم کی بھی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، یہ کمبائنڈ پریشر ہمیشہ پڑے گا انسٹیٹیوشن کے اوپر. انسٹیٹیوشن کے اوپر خان کا پریشر نہیں ہے، بیکاز اگر ان کی یہ باتیں سنیں تو دے ہیو ایم ویری دے وانٹیڈ. وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہے. وہ مجھے کسی نے کہا نا، میں بات کر رہا تھا کتنی پاپولیرٹی ہونے کا، یار مجھے بتائیں 2.5 سال پہلے کہاں تھے؟ وزیر اعظم تھے، سلوٹ مارتے تھے، ساری پاور تھی. آج جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر ہے. تو ہم نے اس وقت ڈیل کیا تھا تو ہم نے سنبھال لیا تھا. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے ان کا چیزوں کو دیکھنے کا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس تمام گیم میں دیکھیں اگر آئی ایم آن دا ریسیونگ اینڈ، میں عمران خان ہوں، میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے تو میکسیمم کیا ہوگا کہ یہیں پہ واپس ہم آ جائے گی نا کہ آپ میری بات نہیں سن رہے. لیکن یہ جو موو ایسی ہے کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے نقصان کوئی نہیں ہے. اچھا اگر ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، اگر ہم فائدے کو کیلکولیٹ کریں، خان صاحب کی ڈیمانڈ اسٹیٹڈ ڈیمانڈ ہے کہ جی جو ہے ہمارے سارے لوگوں کو چھوڑا جائے، الیکشن کو جو ہے وہ پھر سے آپ الیکشن کروائیں، وہ ایکسٹریم ان کی ڈیمانڈز ہیں. وہ تمام ڈیمانڈ میں سے جو ایکچوئل جو باٹم لائن ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، پارٹی کو لیڈ کریں، کسی طریقے سے وہ پاور میں واپس آئیں. یہ جو سارا روٹ جو وہ لے رہے ہیں، اس روٹ میں ان کا جو مین چیز ہے وہ ان کو نہیں ملنے جا رہی. یا آئی تھنک یو نوز دیٹ. اچھا سو وچ مینس کہ اگر وہ فوج پہ ادھر سے پریشر ڈلوا کے ان کو تھوڑا نرم کر بھی لیتے ہیں تو ان کو میکسیمم کیا ریلیف مل جائے گا کہ ان کے کو جیل سے بندے چھوڑ دیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آخری پوائنٹ، اگر عمران خان باہر نکلتا ہے نا مل صاحب اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر پورے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے اس سسٹم کے. وہ فوج افورڈ نہیں کر سکتی. آئی ایگری. اچھا تو اگر وہ ڈائنامکس چینج نہیں ہونے اور عمران خان کو باہر بھی آنا ہے تو پھر اس نے باہر آ کر اور اگر خاموشی سے بنی گرم میں بیٹھ جانا ہے اس سے اس کی سیاست تباہ وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اس کو سوٹ کرتا ہے میں جیل میں بیٹھا. نہیں اصل ایشو جو ہے نا، جو سب سے بڑی چیز خان کو ہیلپ کر رہی ہے عمران خان کو،
وہ کر رہی ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ. ٹھیک. اگر فوج نے یہ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو پھر ان کو بہت ساری باتوں پہ ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. یہ جس طرح یہ سسٹم اس طرح نظام بنا ہوا سب کچھ ہے, یہ فوج عمران خان کو اور جوڈیشری کو سائمنٹینیسلی ٹیک آن نہیں کر سکتی, بیکاز جوڈیشری کی اب میسیجنگ بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کی جو میسیجنگ آتی ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے میسیج دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے اوکے یو ٹو پش اٹ اس لو. پھر یہ بھی آیا, یہ بھی وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے وہ ٹی ایل پی والے کہتے تھے پھر آیا جی غوری, یہ پھر وہ غوری بھیجتے ہیں کہ بعد چھوٹا, اور بڑے بڑے سخت فیصلے آ رہے ہیں, اور اس میں جوڈیشری کا اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہے. وہ جو اتنی اسپیس ان کی کوئی بھی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنی اسپیس بھی لے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ تو ریجڈ رہ سکتی ہے, کیا وہ جوڈیشری سے ریجڈ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی. اور اگر انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو یہ جو کامبو بنے گا, چاہے یہ گرجنگ الائنس کہہ لیں, بائی الائنس بائی نیسیسٹی کہہ لیں جوڈیشری کا اور ان کا, تو وہ پھر یہ الائنس ان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر اٹ از ناٹ یہ 2 سال پہلے والی گیم نہیں, اب گیم پوری چینج ہوگی ہوئی, آپ پھر اٹھا کے اندر نہیں ڈال سکتے. which is why I think راولپنڈی جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. اچھا, اس کانٹیکس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اچکزئی صاحب اپنی ٹاکس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ کم ہوگا, ایگزسٹنگ کولیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہوگا, کیونکہ ان ٹاکس سے جو خان کی جو ایک بڑی ریجڈ پوزیشن ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی آئے گی, اور وہ فلیکسیبلٹی ان کو سوٹ کرتی ہے. وہ کہیں گے آؤ بات کرو ہمارے. خان نے ایک عقل مندی کا کام کیا فہد. خان نے 2 آئیڈینٹیٹیز بنا دی ہیں. ایک ہے وہ تحریک جو آئین کی بحالی کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک الائنس کا پلیٹ فارم ہے, اور انہوں نے اس پہ آفیشلی اسپیکر میرے شو میں بھی آئے تھے, ایک اسپیکر یہ بھی آئے ہوئے تھے, گور خان وغیرہ بھی, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ جی ایک تو الائنس ہے جو آئین کی بحالی کی بات کر رہا ہے, اس پہ ہمارے اور پارٹنرز بھی ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں بات کرنا تو ہم تم کو نہیں روک رہے, اس لیے ہم بھی اس پہ شامل ہیں ساتھ. اپنی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم جب بطور پی ٹی آئی بات کریں گے ہم سب بات کریں گے فوج سے. تو انہوں نے 2 ٹریک پیرلل چلا دیے, تو ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارے سے بھی انہوں نے بات نہیں کرنی تو ہم اسی ضد پہ رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھا اپنا ان کی بھی اب جو ہسٹری ہے اچکزئی صاحب کی بھی, یہ بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے ان کی پنڈی کے ساتھ. ان کی اگر کہیں ڈلیوری دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں صرف میاں صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ. اس میری پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہو سکتا ہے میٹنگ پوائنٹ. وہی خان صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹریم پوزیشن ہے. انہوں نے تو سارا فارم 47 پھاڑ کے تو نہیں پھینک دینے کہ اچھا جی آپ میاں خان صاحب واپس آ جائیں, تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو ایک بات بتائیں, اگر بات چیت کرنے پہ ہم بیٹھ جائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, 1.5-2 سال ہم اپنی گورنمنٹ کے چھوڑیں, 1.5-2 سال یہ اپنی ضد کے چھوڑیں. ہم اس بات پہ بھی اگری کر سکتے ہیں کل کو بہت بڑی بات ہو کہ اچھا یار 3.5 سال بعد الیکشن کرا لیں یا 3 سال بعد الیکشن کروا لیں, 2 سال تو ہمیں کرنے دیں. یہ تو کائٹ فلائنگ ہے. نہیں یہ تو